ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ حضرات کو صرف اور صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ اگر کوئی انسان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس سجدہ ریز کرتا ہے، یعنی کسی اور کے پاس سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یعنی ٹھہرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ ملانا نہیں ہے، شریک نہیں کرانا ہے۔ ہم جو ایک مسلمان بندے ہیں، ہم ایمان والا بندے ہیں، جب ہم ایمان والا بندے ہیں تو اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے، جیسے کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان آپ دیکھتے ہوں گے ایک مورتی کے پاس پوجا کرتے ہیں۔ یہ پوجا کرنا یقینی بالکل یہ بہت ہی خراب اور مسلمانوں کے لیے میسیج بولے تو بہت ہی خراب میسیج ہے، اور مسلمان ایمان والے بندے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ تو اسی وجہ سے سلمان خان اور شاہ رخ خان کو چاہیے کہ اگر ہم یہ کرنے چاہیں گے تو دوسرا ہمارے سے کیا مطلب سیکھیں گے اور کیا پیغام لیں گے؟ اسی وجہ سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب کو بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، سوائے شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اللہ جو ہمیں پیدا کیا ہے، اب مٹی کے پجاری کرتے ہیں، کسی اور کے پاس مطلب ماتھا ٹیکتے ہیں، کسی اور کے پاس سجدہ کرتے ہیں، ایسے بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، ایسا کرنا بالکل غلط بات ہے۔ تو سلمان خان اور شاہ رخ خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، بڑے بڑے بادشاہ سکندر سب چلے گئے، ان کو بھی دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، مجھے اس پر بات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔